الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا تسمع. ہر قسم کی تعریفات و تحمیدات، تسبیحات و تقدیسات، تہلیلات و تمجیدات اور شکریہ کے سارے پاک، مطہر اور معلی کلمات اس اللہ جل جلالہ عم نوالہ کے لیے کہ جس کی جتنی بھی تعریفیں بیان کی جائیں، جس کی جتنی بھی حمد و ثناء، کبریائی، بزرگی، پاکیزگی، تطہیر، تقدیس، تجمیل بیان کی جائے کم ہے. حق یہ ہے کہ ہم اس کی تعریف بیان کرنے کا حق ادا نہیں کر سکتے. حمد و ثناء کے بعد صلاۃ و سلام ہوں، درود و سلام ہوں میرے اور آپ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، جسد اقدس پر، روح اقدس پر، بے شمار انگنت لا تعداد کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کے لیے رہبر، رہنما اور تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر اس دنیا میں مبعوث فرمایا. مختصر سی حمد و صلات کے بعد میں گزشتہ 2 دنوں سے کشمکش میں تھا کہ آنے والے خطبہ جمعہ کو کون سے موضوع کو موضوع سخن بنایا جائے. گزشتہ کل اللہ نے دماغ میں ایک بات ڈالی کہ ایک اہم ترین موضوع کہ جس کے اوپر نام نہاد مولوی بڑی تخریب کاری قسم کی گفتگو کرتے ہیں اور اس موضوع کے متعلق لوگوں کو
بے راہ روی کا شکار کرتے ہیں، صراط مستقیم سے ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں، اور ان کی بڑے پرزور انداز میں کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس موضوع سے متعلق کوئی انسان خود مختار نہ ہو، یقیناً اس کو ہمارے پاس آنے کی ضرورت پڑے، اور ہمارے بغیر وہ بیکار ہو، کسی لائق نہ ہو، اور کوئی چیز اس کے پاس نہ ہو۔ وہ موضوع ہے استخارے کا موضوع، وہ موضوع ہے مشورے کا موضوع۔ اسلام کے اندر آپس میں مشاورت کی کتنی اہمیت ہے، مشورہ طلبی کی کتنی اہمیت ہے۔ مسلمان بھائی آپس میں ہیں، کوئی کام کرنا چاہتے ہیں، مشورہ کرنا ہے، کس سے کرنا ہے، افراد و اشخاص کی تلاش کرنا، ہر کسی سے مشورہ طلبی بھی ضروری نہیں ہے۔ اور اسی موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے استخارے کی اہمیت، اس کی فضیلت، پھر استخارہ کرنے کا مستند طریقہ کار، استخارے کا وقت، استخارہ کس سے کروایا جا سکتا ہے، کس سے نہیں کروایا جا سکتا، خود کرنا ہے، نہیں کرنا، کسی سے کروانا ہے، اور استخارے کے متعلق آج معاشرے کے اندر موجودہ مختلف قسم کے طریقہ کار جو کہ ڈھونگ ہے، وہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین مجھے حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ سب کو حق سننے، حق سمجھنے، اور اس حق پر ہم سب کو اخلاص کے ساتھ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما دے۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میری ماں اور بہنوں، آج انسان جب بھی کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو وہ انسان اپنے آپ کو سب کچھ سمجھ بیٹھتا ہے کہ سب کچھ میں کر سکتا ہوں۔ وہ اپنے آپ کو دنیا کا ہیرو سمجھنے لگتا ہے، کسی فیلڈ کا سب سے بڑا استاد سمجھنے لگتا ہے کہ جی مجھے کسی سے مشورہ لینے کی کیا ضرورت ہے، مجھے کیا ضرورت ہے۔ کوئی کاروبار شروع کرنے کے لیے جا رہا ہے بغیر کسی سے مشورہ کیے، پیسہ بھی لگا دیا، محنت بھی لگائی، سب کچھ لگایا، اور آخر میں زیرو۔ کیوں؟ اپنے آپ کو چیمپئن سمجھتا ہے، اپنے آپ کو ہیرو سمجھتا ہے، اپنے آپ کو ہر فن مولا سمجھتا ہے کہ جی مجھے تو نقصان ہو ہی نہیں سکتا، مجھے تو خسارہ ہو ہی نہیں سکتا۔ کیوں بھائی، کیوں نہیں ہو سکتا؟ دین اسلام کی ایک بہت بڑی بنیاد اور اساس ہے وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ۔ اللہ اپنے نبی کو مخاطب کرتا ہے، اللہ اپنے نبی کو مخاطب کرتا ہے اور فرماتا ہے اے میرے نبی وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، ان صحابہ سے مشورہ لیجئے، ان سے مشاورت کیجئے، کوئی اسٹریٹجی بنانی ہے، کوئی پلان بنانا ہے، کوئی ترتیب کرنی ہے، آگے کے مقاصد کے اوپر نظر رکھنی ہے، روڈ میپ تیار کرنا ہے۔ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، مشاورت کیجیے، اپنی ٹیم بنائیے۔ آج بڑے بڑے فیکٹری کے مالکان، بزنس اونرز آج اپنے آپ کو ہیرو سمجھتے ہیں، ون مین آرمی، ون مین شو۔ ارے بھائی، یہ اسلام کا تصور نہیں ہے۔ اسلام کا تصور ہے اجتماعیت کے ساتھ۔ اسلام کا تصور ہے آپ لیڈر ہیں، ٹھیک ہیں، آپ بزنس اونر ہیں، ٹھیک ہیں، آپ فیکٹری کے مالک ہیں، ٹھیک ہیں، لیکن اپنی ملکیت کے ساتھ، اپنے مالک ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کی ایک ٹیم ہونی چاہیے، کور ٹیم ممبرز ہونے چاہیے آپ کی ایک مجلس شورا ہونی چاہیے، جس شورا کے سامنے آپ اپنا آئیڈیا رکھیں، جس شورا کے سامنے آپ اپنا پلان رکھیں، اس پلان کے اوپر بات چیت ہو، گفت و شنید ہو، تنقید بھی ہو، تب جا کے ایک پلان، تب جا کے ایک آئیڈیا، اس کی ایگزیکیوشن ہوتی ہے۔ آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ آج جس کی جو مرضی چاہے وہ کر رہا ہے، فیکٹری ہو، جماعت ہو، مسجد ہو، کمپنی ہو، دکان ہو، کوئی بھی چیز ہو، میری بات پتھر پہ لکیر ہے،
کیوں جی؟ وشاورہم فی الامر، ایک دفعہ مشاورت کیجئے، سب کو بٹھائیے، آپ کی مجلس شورا کے اندر 10 افراد ہوں، 20 افراد ہوں، 25 افراد ہوں، مشاورت کرنے کے بعد جب سارے افراد ایک پوائنٹ کے اوپر جمع ہو جائیں، فتوکل علی اللہ، جب آپ عزم کر لیں کہ جی اس پوائنٹ کو ہم نے اٹھانا ہے، اس آئیڈیا کو ہم نے ریز کرنا ہے، دنیا کے سامنے پیش کرنا ہے، فتوکل علی اللہ، پھر اللہ پہ بھروسہ کیجیے۔ لیڈر کی لیڈرشپ یہ نہیں ہوتی ایک حکم نامہ سنا دیا اور سنانے کے بعد سارے پیچھے پڑے ہوئے، ارے بھائی غلط ہے، مریں گے، ڈوبیں گے، برباد ہو جائیں گے۔ وہ کہتا ہے نہیں نہیں، فتوکل علی اللہ، مجھے اللہ پر بھروسہ ہے، کچھ نہیں ہونے والا، چلو میرے ساتھ۔ ارے توکل علی اللہ بعد میں ہے، بھروسہ بعد میں ہے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ خود کہہ رہے ہیں۔ اللہ کہتا ہے مشاورت کرو، مشاورت کرنے کے بعد جب اتفاق ہو جائے، ایک پوائنٹ کے اوپر مجتمع اور متحد ہو جاؤ، پھر فتوکل علی اللہ کرو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آج ہمارے یہاں یہ روح ختم ہو چکی ہے، ون مین آرمی، ون مین شو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اور قرآن میں اللہ فرماتا ہے، والذین استجابوا لربہم واقاموا الصلاۃ وامرهم شورى بینہم، وہ لوگ جو اپنے رب کی مانتے ہیں۔ کیا؟ ایک ہے رب کو ماننا اور ایک ہے رب کی ماننا، دونوں میں فرق ہے۔ آ رہا ہے فرق سمجھ میں؟ آپ کمپنی کے باس ہیں، میں آپ کو مانتا ہوں، آپ استاد ہیں، آپ بڑے ہیں، آپ باس ہیں، آپ کو مانتا ہوں، اور ایک ہے آپ کی ماننا، آپ جو حکم کہیں اس کو لبیک کہتے ہوئے اس کی تعمیل کرنا۔ ایک ہے آپ کو ماننا، ایک ہے آپ کی ماننا، دونوں میں فرق ہے۔ کوئی اگر کہے اللہ میں آپ کو مانتا ہوں لیکن آپ کی نہیں مانتا، کوئی کہتا تو نہیں ہے، لیکن عملی رویے سے انسان بتا رہا ہوتا ہے اللہ آپ کو تو مانتا ہوں، لیکن جب مؤذن آواز لگاتا ہے نا تو آپ کی نہیں مانتا، مسجد میں نہیں آتا، بیٹھا رہتا ہوں۔ عملی رویہ انسان کا بتا رہا ہوتا ہے۔ آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ اللہ فرماتا ہے والذین استجابوا لربہم، جو لوگ اپنے رب کو ماننے کے ساتھ ساتھ رب کی بھی مانتے ہیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، نماز ادا کرتے ہیں، وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، رب کی ماننے والوں کا ان کی ایک صفت یہ ہوتی ہے کہ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، وہ فیصلہ خود نہیں کرتے، بٹھاتے ہیں، لوگوں کو بٹھاتے ہیں، خاندان کے بڑوں کو بٹھاتے ہیں۔ جو کسی فن کا استاد ہوتا ہے اس کے پاس جاتے ہیں، اس کو مینٹور بناتے ہیں، اس کو اپنا سربراہ تصور کرتے ہیں، اس کو اپنا رہنما بناتے ہیں۔ کیوں؟ یاد رکھیے گا، جس پک ڈنڈی پر آپ چلنے کے لیے آغاز کر رہے ہو اپنے سفر کا، بہت توجہ کے ساتھ، جس راستے کا انتخاب کر رہے ہو اور اس راستے پر آج سے پہلے آپ نہیں چلے ہو، تو یاد رکھیے گا اس راستے پر چلنے کا اصول یہ ہے، اس انسان سے رابطہ کریں، اس سے تعلق بنائیں کہ جو اس راستے پر چل کر دوڑا بھی ہو اور منزل تک پہنچا بھی ہو۔ اصول بتا رہا ہوں میں آپ کو بڑی توجہ کے ساتھ۔ آپ کاروبار شروع کرتے ہیں اور آپ کپڑے کا کاروبار شروع کرتے ہیں، کسی نے کہا بڑا پیسہ ہے بھائی اس کے اندر، آپ اپنا برانڈ بنا سکتے ہیں، پوری دنیا کے اندر آپ اپنے برانڈ کو بیچ سکتے ہیں، آن لائن بزنس کر سکتے ہیں اور بڑی برانڈنگ ہوگی۔ آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے یار، میں انویسٹمنٹ کرتا ہوں، 10 15 20 25 لاکھ روپے لگاتا ہوں، بغیر کسی مشورے کے، بغیر کسی رہنما کو آن بورڈ لیے، بغیر کسی مینٹور کے ساتھ اگر آپ اس راستے پر چل پڑے، کوئی وہاں سے ڈس مارے گا، کوئی ادھر سے ڈس مارے گا، اور آپ پریشان کہ یار میں چل بھی رہا ہوں کاروبار کے لیے، میں میدان میں اترا بھی ہوں، لیکن کوئی وہاں سے ڈس مارتا ہے، میں ڈوب جاتا ہوں، کہیں وہاں پیسہ ڈوب جاتا ہے، کبھی یہاں پر نقصان ہوتا ہے۔ کیوں؟ ارے مینٹور نہیں بنایا آپ نے، آپ اپنا قدم اٹھانے سے پہلے کسی سے مشورہ نہیں کرتے۔ مشورہ طلبی اسلام کا ایک اہم حصہ ہے۔ وشاورہم فی الامر، مشاورت کیجیے۔ دکان کے لیے جگہ لے رہے ہیں، بغیر کسی کو بتائے، ارے آپ کے خاندان کے جو بڑے ہیں یا جو بزنس اونرز ہیں، آپ ان کے پاس جائیں،
ان سے پوچھیں کہ بھائی میں یہ کام کرنے کے لیے جا رہا ہوں، آپ ذرا ایک مشورہ دے دیں۔ اللہ اکبر۔ اور جن سے مشورہ مانگا جائے نا، ان کے لیے بھی اسلام کی تعلیمات یہ ہیں کہ مشورہ دے دو۔ اذا استنصحك فانصح، اگر تم سے کوئی نصیحت حاصل کرنے کے لیے آئے کہ یار اس راستے پر چلنے لگا ہوں اور راستے کا مجھے کچھ نہیں پتا، بس چلنا ہے، ذرا مجھے ہاتھ پکڑ کے آگے لے جاؤ، فانصح، ان کو نصیحت کیجیے کیسے چلنا ہے، کیسے دوڑنا ہے، اور چلنے کے لیے آپ کو کن کن چیزوں کی ضرورت پڑے گی۔ یہ نہیں بھائی میں کس لیے بتاؤں، میں کیوں بتا دوں، آپ کا بھائی ہے، انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم، یہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ یہ آپ کا بھائی کسی کافر کے پاس جائے گا مدد کے لیے، یہ آپ کا بھائی کسی اور کے آگے، کسی یہودی، کسی عیسائی، کسی نصرانی کے پاس جا کے اپنے ماتھے کو ٹکائے گا؟ نہیں۔ اذا استنصحك فانصح، جب نصیحت مانگی جائے تو آپ نصیحت کیجیے۔ اللہ اکبر۔ اب یہ تو ہو گیا آپ کا مسلمان بھائیوں کے ساتھ مشورہ حاصل کرنا، ٹھیک ہے جی، اس کی اہمیت میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ ایک مشورہ وہ ہے جو میں آپ کو دوں گا، ایک مشورہ وہ ہے جو کام کا استاد چیمپئن آپ کو دے گا، اور ایک مشورہ وہ ہے جو اللہ خود آپ کو دے گا۔ اللہ بھی مشورہ دیتا ہے، پتہ ہے آپ؟ آج ہمارا المیہ یہ ہے کہ اللہ کا مشورہ جاننے کے لیے ہم غلط دروازوں کو کھٹکھٹاتے ہیں۔ میرا جملہ ضائع نہ ہو جائے، اللہ کے مشورے کو جاننے کے لیے ہم غلط دروازوں کو کھٹکھٹاتے ہیں، وہ دروازے کہ جو آپ کو بتاتے ہیں کہ جی ذرا جلدی سے بتائیے آپ کی والدہ کا نام کیا ہے، وہ لکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، اپنی تسبیح کو گھماتے ہیں اور کہتے ہیں ہاں جی مجھے ابھی ابھی پتہ چلا ہے آپ کا یہاں پر رشتہ کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ارے کیا آپ کے نعوذ باللہ کوئی ڈائریکٹ اللہ کے ساتھ تعلقات ہیں؟ ایک موبائل آپ کی جیب میں اور ایک موبائل نعوذ باللہ اللہ کے فرشتے کے پاس، اسسٹنٹ کے پاس، کہ ذرا جلدی سے پتہ کر کے بتاؤ فلانے خاندان میں رشتہ کرنا ہے یا نہیں کرنا، اور فوراً آپ کے پاس جواب آتا ہے اور آپ فون پہ بتاتے ہیں کہ ہاں جی آپ کا رشتہ یہاں پر ٹھیک نہیں ہوگا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آج ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہمارا ایمان خدا کی قسم اللہ سے زیادہ مولوی کے اوپر ہے۔ میں چونکہ روحانی علاج کے سلسلے کے اندر بھی ہوں، لوگ آتے ہیں رابطے کرتے ہیں تو کہتے ہیں بس آپ کچھ ایسا کرتے ہیں کہ ہمارا مسئلہ حل ہو جائے۔ ارے مولوی کیا کر سکتا ہے؟ ہمارے پاس ایک کتاب اللہ کا علم ہے، حدیث محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ہے، جو کو سیکھا ہے یہیں سے سیکھا ہے، اور ہمارے پاس کوئی ایسی صلاحیت، ایسی قوت اور ایسے موکلات نہیں ہے کہ جن کو ہم بھیجیں اور پتہ کر کے بتا دیں کہ اچھا رشتہ یہاں پر ہو جائے گا۔ نہیں، غلط ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، زندگی میں کوئی بڑا اسٹیپ لینے کے لیے جا رہے ہیں، آپ اپنی بیٹی کا نکاح کہیں پر کرنا چاہتے ہیں، اپنے بیٹے کا نکاح کہیں پر کرنا چاہتے ہیں، کوئی شادی بیاہ کا مسئلہ ہو اور آپ سمجھ میں آپ کے نہیں آ رہا کہ میں یہاں پر رشتہ کروں یا نہ کروں، آپ نے کاروبار اسٹارٹ کرنا ہے اور دو کاروبار کے آئیڈیاز آپ کے ذہن میں، یہ بھی کر سکتا ہوں اور یہ بھی کر سکتا ہوں، کس کا انتخاب کروں، یہ کروں یا یہ کروں؟ آپ نے جاب کرنی ہے، آپ کے پاس یہ آپشن بھی اویلیبل ہے، یہ آپشن بھی اویلیبل ہے، اور سمجھ میں نہیں آ رہا کس کا انتخاب کروں۔ جب انسان کے پاس دو آپشنز ہوں اور ان میں سے کسی ایک کا انتخاب نہ کر پا رہا ہو تو سمجھ جائیے اب یہاں پر اللہ سے مشورہ لینے کی ضرورت ہے، اللہ سے مشورہ لینے کی ضرورت ہے۔ یہ نہیں انٹرنیٹ کے اوپر سرچ کیا استخارہ آن لائن اور اس کے بعد جو نمبر سامنے آیا، جی صاحب آپ کا نمبر ہمیں انٹرنیٹ سے ملا ہے، آپ ذرا دیکھ کر بتا سکتے ہیں ہماری بچی کا یہاں پہ رشتہ اچھا ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ارے کیا ہو گیا آخر مسلمانوں کے ایمان کو؟ استخارے کا مطلب ہے
مشورہ طلبی، مشورہ حاصل کرنا، ارے اللہ سے ڈائریکٹ مشورہ حاصل کیجیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مبارکہ آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، بڑی توجہ فرمائیے گا۔ اور وہ دعا، استخارے کی دعا، کیا دعا ہے، اللہ اکبر۔ اگر کوئی انسان توجہ کے ساتھ صرف اس دعا کے ترجمے کے اوپر غور کر لے تو انسان حیران و ششدر رہ جائے گا کہ یار آگے سے اپنی زندگی کے ہر مسئلے کے اندر اللہ سے مشورہ حاصل کروں گا، بس کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ استخارے کا طریقہ کیا ہے؟ بہت آسان طریقہ ہے، بہت آسان طریقہ ہے۔ کوئی کام شروع کرنے لگے ہوں، اللہ سے استخارہ کریں، اللہ سے مشورہ حاصل کریں، اللہ بتا تیری رضا کیا ہے، اللہ بتا تیرا کیا مشورہ ہے، یہ کام کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ سب سے پہلے باوضو ہو جائیے اور وضو کرنے کے بعد 2 رکعتیں ادا کر لیں، نفل رکعتیں۔ 2 رکعت نفل ادا کرنے کے بعد سلام پھیر کر اپنی زبان سے ان کلمات کو جاری کر دیجیے۔ کون سے جملے ہیں؟ اللہم، اے اللہ، انی استخیرک بعلمک، اللہ علم ایک تیرے پاس ہے، ایک علم میرے پاس ہے، اللہ تو نے خود کہا ہے وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، اللہ میرے پاس جو علم ہے وہ بہت تھوڑا سا ہے، لیکن اللہ جو علم تیرے پاس ہے ایسا علم دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے۔ اللہ جو علم تیرے پاس ہے اس علم کے ذریعے سے مجھے بتا، مجھے مشورہ دے۔ وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ، اللہ ایک تیری قدرت ہے، ایک دنیا والوں کی قدرت ہے، اللہ دنیا والوں کی قدرت کو ایک طرف رکھا جائے، تیری قدرت کو ایک طرف رکھا جائے تو پوری دنیا کی قدرت کے اوپر اگر کسی کی قدرت ہے تو وہ تیری قدرت ہے۔ وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ، اللہ تیری قدرت سے میں کچھ قدرت حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ وَأَسْأَلُكَ مِن فَضْلِكَ الْعَظِيمِ، اللہ مجھے تیرا فضل عظیم چاہیے، فضل عظیم، اللہ بڑا فضل عطا فرما دے۔ فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ، اللہ معاملہ یہ ہے، فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ، تیرے پاس قدرت ہے، میرے پاس قدرت اور طاقت اور کوئی صلاحیت نہیں ہے۔ وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ، اللہ تو جانتا ہے، میں نہیں جانتا کہ یہ کام کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ میرے ساتھ شیطان بھی لگا ہوا ہے، اللہ تجھ سے مدد چاہتا ہوں۔ وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُیُوبِ، اللہ تو علام الغیوب ہے، غیبوبت کے پردے میرے آگے لگے ہوئے ہیں، اللہ تو غیب جانتا ہے۔ اللہم، اے اللہ، ان کنت تعلم، اگر تو جانتا ہے، ان ھذا الامر، یہ کام، اب جب یہ جملہ اپنی زبان سے آپ کہہ لیں یہ کام، تو وہ نیت آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے، اس کام کا نام لیں۔ کاروبار شروع کرنا چاہ رہے ہیں، شادی کرنا چاہ رہے ہیں، کوئی جاب کرنا چاہ رہے ہیں، اپنے بچے کو باہر بھیجنا چاہ رہے ہیں یا اپنے بچے کی باہر کی جاب چھڑوا کر یہاں بلانا چاہ رہے ہیں، ان ھذا الامر، یہ کام، خیر لی، اگر میرے لیے بہتر ہے، فی دینی، میرے دین کے لیے بہتر ہے، ومعاشی، میری دنیا کے لیے بہتر ہے، وعاقبت امری، اور میرے انجام کے لیے یہ کام میرے لیے بہتر ہے، فاقدرہ لی، اللہ اس کام کو میرا مقدر بنا دے، ویسرہ لی، اللہ اس کام کو میرے لیے آسان فرما دے، ثم بارک لی فی، اللہ اس کام کے اندر میرے لیے برکتیں عطا فرما دے۔ اب سنیے گا ذرا، وَإِن كُنْتَ تَعْلَمُ، اور اگر تو جانتا ہے، ان ھذا الامر، کہ یہ کام، دوبارہ نیت، دوبارہ اسی کام کا نام لیجیے، کاروبار کرنے جا رہے ہیں، جاب کرنے جا رہے ہیں، شادی کرنے کے لیے جا رہے ہیں، ان ھذا الامر، یہ کام، شر لی، میرے لیے اس کے اندر شر ہے، فی دینی، میرے دین کے لیے شر ہے، ومعاشی، میری دنیا کے لیے شر ہے، وعاقبت امری، کل آخرت میں میرے انجام کے لیے اگر اس کام کے اندر کوئی شر ہے، فاصرفہ عنی،
اللہ اگرچہ اس کام کے اندر فائدہ ہے تھوڑا مجھے نظر آ رہا ہے، میں اپنی آنکھ سے دیکھ پا رہا ہوں، چونکہ انسان کی نظر کہاں ہوتی ہے؟ وسائل کے اوپر ہوتی ہے، انسان کی نظر اسباب کے اوپر ہوتی ہے، انسان کی نظر اسباب پر ہوتی ہے، مسبب الاسباب کے اوپر نہیں ہوتی ہے۔ تو انسان کو چاہیے مشورہ حاصل کرے، فصرف عنی، اللہ اس کام کو فصرف عنی، اس کام کو مجھ سے موڑ دے، دور کر دے اس کو مجھ سے، وصرفنی عن، میرے اور اس کام کے راستوں کو جدا جدا کر دے، اس کو مجھ سے پھیر دے اور مجھے اس سے پھیر دے۔ وقدر لی الخیر، اللہ میرے لیے خیر مقدر کر دے، وقدر لی الخیر حیث کان، اللہ وہ خیر کہیں پر بھی ہو، وہ پاکستان میں ہو، دبئی میں ہو، امریکہ میں ہو، یورپ میں ہو، دنیا کے کسی کونے کے اندر ہو، فقدر لی الخیر، اللہ میرے لیے خیر میرا مقدر فرما دے، حیث کان، وہ جہاں پر بھی ہو، ثم ارضنی بہ، اور اللہ اس خیر کو مجھے دینے کے بعد وہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ یہ جملے آپ نے اپنی زبان سے ادا کرنے ہیں اور آپ کا استخارہ ہو گیا، کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے استخارہ نکلوانے کے لیے۔ میرے موبائل پر فون آتا ہے، مفتی صاحب کیا آپ استخارہ کرتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ اب اگر ان کو یہ کہہ دینا کہ جی استخارہ نہیں کرتے، تو وہ کہتے ہیں یہ پہنچے ہوئے نہیں، سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ اگر ان کو ہم یہ کہہ دیں نہیں جی استخارہ نہیں کرتے، سمجھتے ہیں پہنچے ہوئے نہیں، تو ہمیں فون پر پوری تقریر کرنی ہوتی ہے، بتانا ہوتا ہے، استخارے کا صحیح طریقہ کار بتانا ہوتا ہے۔ ارے استخارہ کسی سے کروایا نہیں جاتا، صحابہ کرام نے اپنی زندگی کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کبھی ایک مرتبہ نہیں کہا اللہ کے رسول شادی کرنے جا رہا ہوں، کاروبار کرنے جا رہا ہوں، میرے لیے ذرا استخارہ کر کے بتا دیں یہ کام میرے لیے ٹھیک ہے یا نہیں ہے۔ صحابہ نے کسی سے نہیں کروایا، محدثین نے، علماء نے، فقہاء نے، اتقیاء نے، صلحاء نے کسی سے استخارہ نہیں کروایا۔ استخارہ کرنا اگر سنت ہے تو خود کرنا سنت ہے، اور استخارہ کسی سے کروانا بدعت ہے۔ آج بڑا ہلکا لیا ہوا ہے اس معاملے کو۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میری ماں اور بہنوں، استخارہ کس وقت کیا جائے؟ کون سا وقت ہے استخارہ کرنے کا؟ یاد رکھیے استخارہ کرنے کا کوئی وقت متعین نہیں ہے، استخارہ کرنے کا کوئی وقت متعین نہیں ہے۔ ہاں یاد رکھیے جن وقتوں کے اندر نماز پڑھنا ممنوع ہے، مکروہ ہے، ان اوقات کے اندر استخارہ نہیں کیا جا سکتا، ٹھیک ہے جی؟ اب آپ مغرب کے بعد، عشاء کے بعد، ظہر کے بعد کسی بھی وقت، بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی استخارہ کرنے کے لیے رات کو جب آپ بستر پہ آ جائیں تو بس سونے سے پہلے آپ استخارہ کریں تو آپ کا استخارہ ہوگا۔ کہاں سے آیا؟ کون سی حدیث کی کتاب کے اندر پڑھ کے لائے ہو؟ کون سی قرآن کی آیت کے اندر موجود ہے؟ کہیں موجود نہیں ہے۔ اب بڑی توجہ کے ساتھ استخارہ کر لیا، اب عام خیال لوگوں کا یہ ہے، مس کنسپشن ہے کہ جی استخارہ کرنے کے بعد کوئی خواب آئے گا، ٹھیک ہے؟ استخارہ کرنے کے بعد کوئی خواب آئے گا۔ لوگ کہتے ہیں جی مفتی صاحب استخارہ کیا کوئی خواب ہی نہیں آیا۔ ضروری نہیں ہے خواب ہو، استخارہ کرنے کے بعد ضروری نہیں ہے آپ کے پاس خواب آئے، ہو سکتا ہے آ بھی جائے، اللہ دکھا دے آپ کو، کیونکہ مشورہ کس سے حاصل کیا ہے؟ اللہ سے حاصل کیا ہے۔ اب دو تین طریقہ کار آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ استخارہ کیا، اور استخارہ کس نیت سے کیا آپ کو معلوم ہے، یہ کام بھی ہے، یہ کام بھی ہے، کس کو چھوڑوں، کس کو کروں، کیا کروں؟ آپ نے استخارہ کر لیا، اب اس کے بعد آپ کو خواب میں بھی آ سکتا ہے کہ جی یہ کام آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے اور یہ کام آپ کے لیے فائدہ مند ہے، سمجھ جائیں آپ کو گرین سگنل مل گیا، شروع کر دیں۔ اور کبھی کبھار انسان کو خواب نہیں آتا، کبھی کبھار انسان کو خواب نہیں آتا۔ اب دو چیزیں کہ جن کی وجہ سے آپ نے استخارہ کیا تھا، کبھی کبھار ہوتا یہ ہے کہ اللہ دل میں بات ڈالتا ہے، اللہ دل میں بات ڈالتا ہے کہ جی اس کام میں ذرا مجھے خسارہ نظر آ رہا ہے، نہیں سمجھے بات کو؟
اللہ یہ دل میں بات ڈالتا ہے کہ یہ کام تمہارے لیے ٹھیک نہیں ہے، تو اس کام سے فطری طور پر کراہیت ہونا شروع ہو جاتی ہے، انسان کا دل اس سے دور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جب دل دور ہونا شروع ہو جائے سمجھ جائیے یہ اللہ کا مشورہ ہے کہ اس کام کو چھوڑ دے اور دوسرا کام شروع کر دے۔ نہیں سمجھے بات کو؟ تو بھائی استخارے کا کوئی وقت متعین نہیں ہے، آپ استخارہ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں۔ استخارہ کرنے کے بعد ضروری نہیں ہے آپ کو خواب آئے، استخارہ کرنے کے بعد خواب بھی آ سکتا ہے، اور گرین سگنل اللہ آپ کو کسی بھی صورت کے اندر دے سکتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین جو کچھ سنا اور سنایا ہے اس پر ہمیں اخلاص کے ساتھ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انہ هو الغفور الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہ رب العالمین کی تعریفیں اور پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام کے بعد دعاؤں کے لیے کچھ درخواستیں آئی ہوئی ہیں۔ آصف عبد الجبار کے لیے دعائے مغفرت کی درخواست ہے، صابر اور عبد الرحمن کے لیے دعائے مغفرت کی درخواست ہے، انعام بھائی کی والدہ اور والد کے لیے مغفرت کی دعا کی درخواست کی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام مرحومین کو بخش دے اور معاف فرما دے۔ ایک اہم ترین بات کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا۔ آپ کو معلوم ہے کہ پچھلے ہفتے اللہ کی توفیق سے پورے پاکستان کے اندر، پوری عالم اسلام کے اندر جو احتجاج ریکارڈ کروائے گئے، اور اللہ کے فضل و کرم سے ابھی 2 دن پہلے سندھ کی دھرتی کے اوپر بدین شہر کے اندر ہمارے قبیلے کے ایک بہت بڑے عالم دین ڈاکٹر عبدالحفیظ سمو، انہوں نے جو ریلی نکالی ہے، اور ایک بات میں آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں، یہ جملہ بڑی توجہ کے ساتھ سنیے گا، سوشل میڈیا کے اوپر بڑا وائرل ہوا ہے کہ جی مولویوں کو کیا آتا جاتا ہے، مولویوں کے کہنے کے اوپر کون جمع ہوتا ہے، مولوی اگر کوئی پروگرام کرے تو اس پروگرام کے اندر کوئی نظر نہیں آتا بیٹھا ہوا۔ یہ بڑے جملے وائرل ہو رہے ہیں۔ مولوی کی آخر صلاحیت کیا ہے؟ مولوی نے 8 سال درس نظامی پڑھنے کے بعد مسجد سنبھال لی، بس کون سنتا ہے مولوی؟ یہ مولویات آج کل بڑی ٹرینڈنگ کے اندر چل رہی ہیں سوشل میڈیا کے اوپر، اور میں جانتا ہوں نام نہاد لوگوں کو آج مسئلہ یہ ہے کہ ہر کوئی ایرا غیرہ نتو خیرہ ہمارے سامنے آ کر مولویوں کی ٹانگ کھینچنا شروع کر دیتا ہے کہ مولویوں نے معاشرے کو کیا دیا ہے۔ اس کے اوپر کبھی جمعہ پڑھاؤں گا، اس کے اوپر انشاءاللہ میں بات جو کرنے لگا ہوں کہ کہا گیا تھا مولوی لوگوں کو جمع نہیں کر سکتے۔ آج ابھی 2 دن پہلے ایک مولوی کی پکار کے اوپر ڈاکٹر عبدالحفیظ سمو صاحب ہمارے قبیلے کے ایک بہت بڑے عالم دین ہیں، بدین شہر کے اندر لوگوں کا ایک جم غفیر دیکھا گیا ہے، اور یہی جم غفیر اس انسان کے لیے منہ توڑ جواب ہے کہ کہتا ہے مولوی لوگوں کو جمع نہیں کر سکتے۔ ارے تم نے دیکھا ہے کہ کیا ایک سمندر لوگوں کا آیا ہوا تھا، اور کس کے لیے آیا تھا؟ حرمت محمد مصطفیٰ، حرمت اسلام، حرمت قرآن، اس کے لیے لوگ جمع ہوئے تھے۔ اور بات کرتے ہیں کہ جی علماء کو کیا آتا ہے، مولوی کسی کو جمع نہیں کر سکتے۔ اللہ کی توفیق سے میری کوشش ہوگی کہ اس موضوع کے اوپر آنے والے جمعوں کے اندر بات کریں اور ایسے نام نہاد لوگوں کا اور مفکروں کا منہ توڑ جواب دیں۔ اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم وجعلنا منہم، واخذل من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعلنا منہم۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔